فیضان گرامی اکڑنے والا نا وہ مانگ نہیں سکتا، اور مانگنے والا خود ہی جھک جاتا. جب آپ مانگنے آئے ہیں نا تو انسان جھک جاتا. مولا فرماتے ہیں قرآن میں آیا ہے مانگتے رہو. ایک آدمی نے کہا مولا میرے پاس سب کچھ ہے. مولا نے کہا پھر بھی مانگتا رہے. یہ مانگنا انسان کو تواضع سکھاتا ہے. مانگنا تواضع سکھاتا ہے، اور نہ مانگنے سے انسان اکڑنے لگتا ہے. سب کچھ ہے پھر بھی بھائی محمد و آل محمد سے زیادہ تو کسی کے پاس کچھ نہیں، لیکن سب سے زیادہ انہوں نے ہی مانگی ہیں. کتنی دعائیں مانگی ہیں. تو اس لیے مانگنا پہلا ادب تکبر سے مت مانگے، انسان بڑے ادب سے مانگے. تو پہلا آداب دعا کے اندر تو انسان بڑے آداب کے ساتھ اہتمام کرے. کل میں نے واقعہ پیش کیا تھا، بہت سے لوگ اکڑ کے ہی مانگ لیتے ہیں، دعا پوری ہو جاتی ہے، ثواب وہ نہیں ملتا. ثواب چاہتے ہیں تو بہت تواضع کے ساتھ مانگیے، انکساری کے ساتھ مانگیے. دوسرا آداب، چلتا رہوں، آداب میں دوسری شے صدقہ دے کے دعا مانگے. احادیث میں ہے صدقہ دو پھر دعا مانگو. ایک اشارہ کر دو نوجوانوں کے لیے خاص طور سے. ایک ہی مسجد کے اندر دو افراد بیٹھے دعا مانگ رہے تھے. ایک کہہ رہا تھا پروردگارہ 100 روپے دے دے، 100 روپے دے دے. قریب میں ایک آدمی بیٹھا کہتا پروردگارہ 100 لاکھ دے دے، 100 لاکھ. تو وہ جو 100 لاکھ مانگ رہا تھا اس نے کہا کہ بھئی شرم نہیں آتی، میں اتنی بڑی دعا مانگ رہا ہوں، میرے ہی پاس بیٹھ کے تم 100 روپے مانگے جا رہے ہیں. اس نے کہا جس کے پاس جو نہیں ہوتا وہ وہی مانگتا ہے. توجہ. تو اس نے کہا پروردگارہ 100 روپے دے دے. اس نے جیب سے 100 نکالے، کہا یہ لو اب چلے جاؤ، تمہاری دعا پوری ہو گئی. کہا پروردگارہ اب ساری توجہ میری طرف ہو. توجہ. جب انسان راہ خدا میں دے کے آتا ہے دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. مولا امیر کا فرمان ہے تصدق ترزق، صدقہ دو رزق نازل کروا لو. چلتے رہیے گا، صدقہ تو رزق نازل کروا لو. عزیزان گرامی ہمیشہ مولا پہلے صدقہ دیتے تھے. ایک قرآن کی آیت ہے پیش کر دوں. جناب امیر کی شان میں کچھ ایسی آیات ہیں جس میں کوئی نہیں ہے سوائے علی کے. یہ ایک آیت ہے، اسے کہتے ہیں آیہ نجوہ. نجوہ سرگوشی. اچھا اب ہو یہ گیا تھا کہ پیغمبر اسلام کے پاس بہت زیادہ صحابہ کے نام آنے جانے لگے. سوال یا رسول اللہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب اللہ تو دیکھ رہا ہے نا میرے حبیب کو اذیت ہو رہی ہے، ضروری کام ہے تب بھی آ رہے ہیں، غیر ضروری ہے تب بھی یا رسول اللہ یہ کام ہے. اچھا پیغمبر رحمت للعالمین، کسی کو کوئی شکوہ نہیں. سن رہے ہیں؟ آواز تنگ تو نہیں کر رہی آپ؟ تو اب ایک مرتبہ اللہ نے آیت نازل کی، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تقدموا بین یدیکم صدقہ. اپنے کبھی بھی حبیب سے بات کرنے کے لیے پہلے صدقہ دو پھر بات کرو، صدقہ نکالو پھر بات کرو. آیت نازل ہوئی، منسوخ بھی ہو گئی. 1 مہینہ آیت رہی، وہ بھی آیت قرآن میں ہے. پھر اللہ نے کہا بھئی یہ حکم منسوخ ہو گیا، بغیر صدقہ دیے ہی بات کر لو. کہا یا رسول اللہ یہ اللہ نے پہلے کیوں کہا تھا صدقہ دے کے بات کرو؟ کہا تاکہ لوگ تنگ نہ کریں، صدقہ نکالنا پڑے گا پھر بات کروں. کہا پھر بھی کچھ ایسے تھے نہ صدقہ نکال رہے تھے، باتیں کیے چلے جا رہے تھے. کہ سوائے علی کے ہر دفعہ صدقہ دیتے اور پھر گفتگو کرنے کے لیے آتے. تو اللہ یہ چاہتا تھا پتہ چل جائے صحابہ رسول میں کون کون آیتوں پہ عمل کرتا ہے. آیتیں آتی تھی سوائے علی کے کوئی عمل نہیں کرتا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، بڑے احتیاط سے بول رہا ہوں. آیات آتی رہتی تھی، عمل کرنے والے کم ہوتے تھے. جناب امیر ہمیشہ صدقہ نکالتے تھے، کہتے یا رسول اللہ میں بات کرنے آیا، یا رسول اللہ گھر تشریف لائیے، یا رسول اللہ آج ہماری طرف کھانا. توجہ ہو، بار بار صدقہ نکالتے پھر بات کرنے آتے. اور علی کو صدقہ نکالنے کا اتنا شوق تھا، بہانے بہانے سے صدقے دیتے رہتے تھے. عزیزان گرامی مولا کو بھی عطا کرنے کی عادت ہے، اس لیے آپ اردو میں کہتے ہیں مشکل کشا. لیکن طریقہ ہے، آداب میں آیا ہے کہ جس کسی سے مانگو اس کا وہ واسطہ دو جو اس سے مخصوص ہو. نہیں پہنچا سکا 14 سے بھی اگر مانگو تو ان سب کا ایک واسطہ مخصوص ہے.
سوری میں روک دوں. اس سے پہلے کہ میں یہ بات پیش کروں یہ بتا دوں کہ آیا 14 سے مانگا بھی جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں بہت سے کلمہ گو ہیں اور وہ کہنے لگے ہیں کہ نہیں مدد مانگنا بدعت اور مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، مردوں سے دعا مانگنا بدعت، وہ کوئی شے نہیں مانگ سکتے. ایک بات صحیح کہی ہے، دوسری غلط. مردوں سے مانگنا بدعت ہے اور میں اسے شیعہ ہی نہیں مانتا جو اہل بیت کو مردہ مانے. چلتے رہیے گا. جو اہل بیت کو مردہ مانے وہ شیعہ نہیں ہے، کچھ اور تو ہو سکتا، شیعہ نہیں ہو سکتا. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. گمان بھی مت کرنا وہ جو راہ خدا میں مارے جائیں، گمان بھی مت کرنا کہ وہ مردہ ہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، رب سے رزق پاتے ہیں. شہید مردہ نہیں ہوتے. توجہ، شہید مردہ نہیں. 2 افراد میدان جنگ میں گئے، ایک کہتا تھا علی ولی اللہ، دوسرا نہیں کہتا تھا، دونوں مارے گئے. جو کہتا تھا علی ولی اللہ وہ شہید، جو نہیں کہتا تھا وہ مردار. مجھے 2 باتیں اور پیش کرنا یہاں پہ سے پہلے کہ 14 سے دعا مانگنے کی دلیل پیش کرو. تو اب مدد مانگنا، دعا مانگنا، اگر مدد مانگنا جائز تو دعا مانگنا بھی جائز، اگر مدد مانگنا بدعت تو دعا مانگنا بھی بدعت. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں؟ میں اگر ایک حرام ہے تو دوسرا بھی حرام، ایک جائز ہے تو دوسرا بھی جائز ہے. چلیں دونوں کی الگ الگ دلیلیں پیش کروں گا. آپ کی خاموشی بتا رہی ہے میں نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں. عزیزان گرامی، تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں مردوں سے مدد نہیں مانگ سکتے، تو ہم بھی کہتے ہیں مردوں سے نہیں مانگ سکتے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آل محمد مردہ نہیں بلکہ پیغمبر کی حدیث ہے. امام فخر الدین رازی نے بھی لکھی ہے اور امام جار اللہ زمخشری نے بھی لکھی ہے اپنی اپنی تفسیر میں، اور دونوں شیعہ نہیں ہیں. توجہ کہ پیغمبر نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مرے وہ شہید ہے. مرے شہید نہ ہو جہاں مردہ بھی شہید ہو. آل محمد کا ماننے والا مردہ مردہ نہیں ہے، شہید ہے. توجہ، آل محمد کا ماننے والا مردہ مردہ نہیں ہے، شہید ہے. جن کا ماننے والا گنہگار ہے، خطا کار ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، لیکن ہے شہید. جب ماننے والا زندہ ہے تو پھر جنہیں وہ مان رہا وہ کیسے مردہ؟ جملہ پیش کر رہا ہوں. نہ جانے ہمیں کیوں کہتے ہیں آل محمد سے مانگنا بدعت. ہم نے تو تمہیں کبھی نہیں کہا. توجہ ہے میرے ساتھ؟ ہم نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ بھئی آپ جن سے مانگتے ہیں ان سے مانگنا بدعت ہے. شاید 2 باتیں ہیں. ایک یہ کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے، جس سے مرضی مانگتے پھرو. دوسرے ہمیں یہ بھی پتا ہے مانگتے ہیں تو ہمارے والوں سے. انہیں بھی پتا ہے اوروں سے مانگے گے تو کیا ملنے والا ہے. چلیں بہت سے کہتے ہیں بھی تم لوگ کیوں کہتے ہو کلمے میں علی ولی اللہ؟ بھئی ہم کہتے ہیں نا،
ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں، آپ جسے چاہیں آپ کہہ لیجیے۔ ایک صاحب مجھ سے بہت زیادہ پیسے دے، نہیں کوئی دلیل دیجیے، میں نے قرآن کی آیت ہے 5واں سورہ 55ویں آیت، کہنے لگے ٹھیک ہے، تو میں نے کہا بھائی اتنا کیوں لڑ رہے ہیں مجھ سے آپ کسی کا بھی نام لگا کے کہہ دیجیے۔ میں نے چند نام لے دیے، کوئی بھی نام لگا لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ جس کا چاہیں کہہ لیں، ولی اللہ۔ کہنے لگے بات یہ ہے کہ علی نہ کلمے میں بالکل پوری طرح صحیح بیٹھ جاتا ہے، ہمارے والوں کے